کافی دیر سے آپ دوست بیٹھے ہیں، تو میں چونکہ آپ کا مقامی ہی آدمی ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور بالخصوص میرے مد نظر ہے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، محبوب العلماء والصلحاء حضور قبلہ بابا نسیم اللہ جان سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے معمولات ادارے کے اور مصروفیات، بالکل چند لمحوں کے اندر چند گزارشات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد خالد سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ سالانہ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنی بھی رفقائے کار اس بزم کے حوالے سے جن دوستوں نے انتظام میں، انصرام میں، لنگر کے اندر جو بھی حصہ شامل کیا، اللہ سب کی اس محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبوت کے دو کمالات ہیں، ایک کمال کو میلاد النبی کہتے ہیں، دوسرے کو معراج النبی کہتے ہیں۔ میلاد النبی اور معراج النبی دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور پھر کرم دیکھیں، میلاد النبی ہو یا معراج النبی ہو، اس کا پرچار اللہ نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ میلاد النبی کا چرچا بھی اہل سنت کرتے ہیں، معراج النبی کا چرچا بھی اہل سنت کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا معنی ہے کریم آقا کا عرش بری سے فرش زمین کی طرف آنا، اور معراج النبی کا معنی ہے سرکار کا فرش زمین سے عرش بری کی طرف جانا۔ میرے آقا کا آنا بھی با کمال ہے، سرکار کا جانا بھی با کمال ہے۔ سرکار کا جانا یہ میلاد النبی، معراج النبی سرکار کا آنا یہ معراج النبی۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک معراج عطا کی، ہر پیغمبر کی کوئی نہ کوئی معراج ہے، حتیٰ کہ پورے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پورے قرآن کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس پیغمبر کا کثرت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون سے پیغمبر ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے کثرت کے ساتھ کیا۔ کبھی ان کا معجزہ کہ بغل کے اندر ہاتھ کو ڈالتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اور کبھی عصا کو ڈالتے ہیں وہ اجدہا بن کر ان کی رخصوں کو وہ نکل جاتا ہے، اور کچھ وہ کمالات کے سمندر کے اندر آپ عصا کو ماریں تو وہ راستے دے دے، ایک راستہ نہیں 12 راستوں کو عطا کر دے۔ یہ مختلف معجزات، لیکن ہر نبی کے معجزے کی معراج کی ایک حد ہے۔ فرمایا بہت اونچے گئے جناب موسیٰ تو دور تک پہنچے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معراج ہے۔ بہت اونچے گئے جناب موسیٰ تو دور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ چوتھے فلک تک پہنچے۔ نظر مارو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، اٹھے بیت الحرم سے خدا کے نور تک پہنچے۔ یہ کملے والے کی شان ہے، اٹھے بیت الحرم سے خدا کے نور تک پہنچے۔ اور کبھی عالم تنہائی میں اللہ کے حضور یہ التجا کر کے دیکھیں، اللہ سے پوچھے مولا تو فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولا کا لما خلقت الارض ولا السماء ولا الجبال ولا الحجر ولا الشجر، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ حجر و شجر کو پیدا کرتا، نہ برگ و ثمر کو پیدا کرتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر تجھے پیدا نہ کرتا اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ یا اللہ تجھے اپنے حبیب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تم نے اپنے محبوب کو بنایا کیوں؟ اگر تو اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا کیا تیرے رب ہونے میں فرق آ جاتا؟ تیرے خدا ہونے میں فرق آ جاتا؟ تجھے جواب ملے گا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا، میں رب رب رہتا، خدا خدا رہتا، لیکن پھر اپنے حبیب کو پیدا کیوں کیا؟ جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، چراغ بجنے ان کا کو جلانے کا خیال آیا، جب خدا کو نور
اعلان کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے۔ محبوب کی صورت میں برہان آئی۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو دعوے کو مضبوط کر دے۔ فرمایا تمہارے پاس ایک دلیل آئی۔ مولا دلیل کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے، کانوں سے سنائی نہ دے، پھر ضرورت ہوتی ہے دلیل کی۔ فرمایا تمہارے پاس محبوب کی صورت میں ایک دلیل آئی۔ دلیل